اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ بات چل رہی ہے یہود کی اور ان کا جو کردار رہا ہے اس پر ایک تسلسل کے ساتھ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو راستے میں ابھی منزل کو پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے میں انہیں کئی جگہ پڑاؤ ڈالنا پڑا اور وہاں بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور جس طرح ان کو پریشان کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ اصل میں بنی اسرائیل جب سمندر پار کر کے دوسری طرف پہنچے تو جہاں ان کو ٹھہرنے کا حکم ہوا تھا وہاں رکے تو مگر ایک ہی چشمہ تھا پانی کا، اور یہ جو خاندانی برتری کا احساس آج پایا جاتا ہے برہمنی نظام میں، یہ احساس اس وقت وہاں بھی پایا جاتا تھا۔ اگرچہ 12 خاندان جو وہاں گئے تھے وہ سب کے سب ایک ہی تھے، سب حضرت یعقوب کی اولاد تھے۔ بعد میں چل کر کے ان لوگوں نے اپنا الگ الگ خاندان بنا لیا، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنی سرمایہ داری اور غربت کے لحاظ سے ان میں تقسیم ہو گئی۔ تو اس جگہ سے پانی لینے میں جھگڑا ہوا۔ جو لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر تصور کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ پانی لینے کا حق پہلے ہم کو ہے، ہم چاہے دیر میں آئیں چاہے پہلے آئیں لیکن پہلے ہم حاصل کر لیں پھر کوئی جا سکتا ہے۔ جو لوگ ہم سے چھوٹے ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھاٹ پر ہماری اجازت کے بغیر آ جائیں۔
اور ظاہر ہے کہ پانی ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا آسان نہیں انسانوں کے لیے، تو اس لیے اس کا انتظار تو نہیں کیا جائے گا کہ وہ بڑے اطمینان سے اپنے ٹائم سے نکلیں تب تک ان کا انتظار کیا جائے اور اس کے بعد پھر پانی حاصل کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپس میں ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس جھگڑے کا کوئی حل فوری نکلنا چاہیے۔ جب تک ان کی باقاعدہ تربیت نہیں ہو جاتی اور یہ خاندانی برتری کا احساس ان کے اندر سے نکل نہیں جاتا اور دین کی بنیاد پر چھوٹے اور بڑے ہونے کا احساس ختم نہیں ہو جاتا، تب تک کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ تورات کی باب گنتی سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے ہی جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ صاحب آپ پانی کا کوئی حل نکالیے، نہیں تو پھر خون خرابہ ہوگا۔ اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ استسقاء کے معنی ہوتے ہیں پانی طلب کرنا، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کرنے کی بات ہو تو اس کو دعا کہتے ہیں، پانی کی دعا کرنا۔ چنانچہ آج تک ہم لوگ وہ نماز جو پانی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے لیے نماز استسقاء آج تک معروف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ پانی کا مسئلہ حل کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پانی کا مسئلہ حل ہونے کی کم سے کم بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک ہی شکل تھی، وہ یہ کہ الگ الگ پانی کا انتظام ہو جائے، ورنہ جس طرح کی خاندانی عصبیتوں میں وہ مبتلا تھے، اس کے لیے تو شاید ہی تیار ہوتے کہ ہمارا آج پہلے نمبر لگ جائے، کل ان کا پہلے نمبر لگ جائے۔ تو جو اس احساس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا نمبر پہلا ہے اس لیے ہمارا پہلا ہی لگنا چاہیے، تو ان کے لیے پریشانی پیدا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حل وہ نکالا جو واقعی حل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ اپنا یہ عصا اس چٹان پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پہ اپنا عصا مارا اور اس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ بظاہر تو الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا چٹان پہ مارو تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن قیاس یہ کہتا ہے کہ صورتحال یہ بنی ہوگی، یہ قرآن مجید نے انتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ باقاعدہ الگ الگ چٹانوں پر الگ الگ عصا مارا ہوگا اور ہر چٹان سے باقاعدہ چشمہ جاری ہوا تاکہ تھوڑا سا فاصلہ بھی رہے اور لوگوں کو پانی لینے میں کوئی دقت بھی نہ ہو، آپس میں ٹکراؤ اور جھگڑا بھی نہ ہو۔ تو چونکہ یہ 12 خاندان تھے اس لیے 12 الگ الگ چشمے جاری ہو گئے، اور فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک چشمہ تو آلریڈی پہلے سے تھا ہی، باقی 11 اور جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی بدمعاش قوم رہی ہے کہ اگر 11 چشمے جاری ہوتے اور یہ ایک پہلے سے موجود رہتا تو اس میں بھی جھگڑا ہو جاتا کہ پرانا والا کون لے گا۔ تو الفاظ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور قیاس بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 12 الگ سے چشمے جاری ہو گئے ان کے لیے، اور جو چشمہ یا پانی کی جو جگہ پہلے سے تھی وہ اپنی جگہ پہ پڑی رہی کامن۔ قد علم کل اناس مشربہم، علم کے معنی جاننے کے بھی ہوتے ہیں اور متعین اور مخصوص کر لینے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں یہ علمہ اسی معنی میں معلوم ہوتا ہے، اور اناس یہ گروہ اور جماعت کے لیے ہے، یعنی ہر خاندان کے لوگوں نے، کلو اناس کا مطلب ہوا کہ سارے لوگوں نے نہیں بلکہ ہر خاندان کے لوگوں نے اپنا اپنا مشرب متعین اور مخصوص کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ سارے چشمے یکساں تھے
اور سب میں وہی صاف و شفاف پانی تھا، اس لیے اس میں تو جھگڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ چشمہ زیادہ اچھا ہے اسے ہم لیں گے، یہ ذرا کمتر ہے اسے وہ لیں گے۔ جب سب ایک ہی نوعیت کے ہیں تو بس زیادہ سے زیادہ کسی ایک کو اپنے نام کر لینے کی بات تھی، باقی کوئی بھی کسی کو بھی لے سکتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور جب یہ چشمہ جاری ہوا تو فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اب کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب من و سلوہ کی بات آئی تھی تو وہاں فرمایا تھا کلوا من رزق اللہ، کھاؤ اللہ کے رزق سے۔ اب یہاں پانی کا ذکر ہو رہا ہے تو اشربو کے ساتھ کلو بھی ملا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ من و سلوہ کی صورت میں جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل چکی تھی وہ آلریڈی باقی تھی، اور پانی کی نعمت بھی مل گئی تو اس کو دونوں کو ملا کر کے کلو واشربوا من رزق اللہ کہا ہے۔ یہ من رزق اللہ اس کا من دو پہلوؤں کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ من رزق اللہ کا من ایک تو اس پہلو کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رزق ہے اور اس کے ارزاق میں سے یہ چند رزق ہیں، اگر تم اپنے آپ کو اہل بناؤ تو رزق کا یہ سلسلہ ابھی بہت طویل ہے، ایسی نعمتیں مل سکتی ہیں جن کا تصور بھی تم نے ابھی تک نہیں کیا ہے، تو اس جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے اس جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کھانا اگر موجود ہے تو پورا دیگ اٹھا لے جاؤ، یہ بھی ضروری نہیں کہ چشمہ ہے تو جیسے چاہو ویسے بہاؤ۔ یہ اللہ کا رزق ہے، اس میں سے اتنا ہی استعمال کرو جتنے کی تم کو ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تو صورتحال ذرا مختلف ہے، اور یہاں تو اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی نعمت مفت مل رہی ہے تو لوگ ٹرک لے کے جائیں، اٹھا کے لے کے چلے آئیں، دوسروں کو ملے ہی نہ۔ لیکن بہت سارے ملکوں میں، تنزانیہ ایک ملک ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں اگرچہ آبادی تو تقریباً 80-90% مسلمانوں کی ہے اور 10% عیسائی ہیں، لیکن حکومت عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان عیسائیوں نے اتنی دانش مندی، اتنی حکمت اور سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ کارروائی نہیں کر رہے ہیں، عدل و انصاف کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انسانیت کو باقی رکھا ہے۔ اس لیے تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود وہ حکمراں ہیں اور لوگ بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ موقع نہیں کہ میں وہاں کی تفصیل بتاؤں، لیکن صرف ایک واقعہ جو یہاں سے مناسبت رکھتا ہے وہ بتاؤں گا۔ ابھی چند سال پہلے، میرا خیال 6-7 سال ہوا ہوگا، وہاں سمندر کے کنارے ہوت آ گئی اور آ کر کے ریت میں پھنس گئی۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ ہوت ریت پر پھنسی ہوئی ہے اور حکومت کی طرف سے اجازت ہو گئی ہے کہ اس ہوت کو لوگ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، تو ٹوٹ پڑے لوگ، بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں لوگ گئے، لیکن جو لوگ گئے وہ ٹرک بھر کے نہیں لائے۔ جو لوگ گئے اپنی ضرورت کے لحاظ سے اس ہوت میں سے گوشت کاٹ کر کے لائے۔ راوی کا خود بیان ہے کہ میں بھی گیا تھا، لیکن ہمارے گھر کے لیے 2 کلو مچھلی بہت کافی تھی، تو 2 کلو کے قریب ہم بھی کاٹ کر کے لائے۔ تو یہ اور اس طرح کا جو انتظام تھا، اس انتظام کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد نے اس مچھلی سے فائدہ اٹھایا۔ یہاں حکم اسی کا ہے، کلوا واشربوا من رزق اللہ، ٹرک لے کے مت جاؤ، اٹھا لاؤ، اپنی ضرورت کے لحاظ سے کھاؤ۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آج دی ہے، کل بھی وہ دے سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے بتانے کی ضرورت تھی۔ آج بھی بتانے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ آج بھی نہیں ہو رہا ہے، کم از کم ہمارے ہندوستان کے پس منظر میں نہیں ہو رہا ہے، اس لیے یہاں کلوا واشربوا من رزق اللہ کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے آگے نہ بڑھو۔
جب بھی آدمی اپنی ضرورت اور حق سے زیادہ لے گا تو یہ فساد فی الارض کا سبب بنے گا۔ فساد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لازماً اس کی وجہ سے ٹکراؤ ہو، مار پیٹی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب چشمہ ابل رہا تھا تو مار پیٹ ہونے کا سوال ہی نہیں، جتنا پانی چاہیے سب مل سکتا تھا۔ لیکن یہ فساد اس معنی میں ہے، جیسا کہ پیچھے میں بتا بھی چکا ہوں، کہ اصلاً فساد فی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو پیچھے ڈال دینا اور اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کو آگے لا کر کے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے، اگر اس طرح نہ کیا جائے، بے دریغ اور بے دردی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بھی فساد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بڑی صراحت کے ساتھ کھانے اور پینے دونوں میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ نہ کھانا زائد ہونا چاہیے، نہ پانی کا بے جا استعمال ہونا چاہیے۔ باقاعدہ صحیح سندوں کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ اب جب ان کو کھانا بھی مل گیا اور پانی بھی مل گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی اللہ کے شکر گزار ہو جاتے، اور جو معجزہ انہوں نے دیکھا تھا کھانا اور پانی کا، اب کم سے کم اپنے رسول کو تنگ کرنا بند کر دیتے، ان کے احسان مند ہو جاتے اور ان کے شکر گزار ہوتے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب آدمی کا مزاج خراب ہو اور اس کی طبیعت میں صالحیت نہ ہو تو کوئی چیز بھی اس کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہود سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ صبر کا معنی بہت وسیع ہے۔ ڈٹے رہنا کسی موقع پر، کسی مصیبت کو جھیلنا اور برداشت کرنا اور کسی پر اکتفا کرنا، یہ سارا معنی صبر ان کے اندر آتا ہے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ صبر اکتفا کرنے کے معنی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ ایک ہی کھانے کا مطلب یکساں کھانے پر، ہر ٹائم وہی گوشت روٹی، ہر ٹائم وہی گوشت روٹی، یہ نہیں چلے گا۔ ہم کو یاد پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں مدرسے میں بھی ایک بار مسلسل بقرعید کے موقع پر میں بھی یہاں ٹھہرا ہوا تھا، بہت سارے ساتھی تھے، تو ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ بھئی 3 دن سے ہم گوشت کھا رہے ہیں، ہم چوتھے دن نہیں کھائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اور گوشت مل گیا ہے، 14 دن چلے تو کھاؤ، کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں، بس مولانا عبداللہ صاحب گئے، پھر مچھلی لے کر کے آئے، تب کھلایا۔ یہ وہی مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اعلیٰ درجے کی نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فریج میں رکھ کر کے 1 مہینہ کھائیے، لیکن اگر آپ کے پاس اس مقدار میں ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کر سکے تو یہ ایک اعلیٰ غذا ہے، اس کی ناقدری کر کے یہود کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ غیر مناسب بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، بس روز گوشت روٹی، روز گوشت روٹی، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے ہماری خاطر یہ دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے، نکالے کا مطلب انتظام کرے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ یہ تو کل اوپر کی باہری چیزیں مل رہی ہیں، زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کے لیے ترس گئے، زبان چٹخارا لے نہیں پا رہی ہے۔ ارے بھائی کچھ انتظام اور ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے مثال کے طور پر بقل، قطہ، فوم، عدس اور بصل کا نام لیا ہے۔ بقل کہتے ہیں ساگ اور سبزی اور ترکاری کی قسم کی جتنی چیزیں ہیں،
چاہے وہ ننوا ہو، چاہے پرور ہو، چاہے کوڑا ہو، یہ سب اسی میں شامل ہیں، یا پالک ہو، یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنے دنوں سے گوشت اور روٹی پانے والے لوگ گوشت اور روٹی کے ساتھ بھی سلاد کے متمنی تھے، سلاد کے۔ یہ قصہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ ساگ سبزی بھی چاہیے، صرف گوشت روٹی نہیں چلے گی، اور اگر گوشت روٹی رہے تو اس کے ساتھ کچھ سلاد وغیرہ بھی ہونا چاہیے، کھیرا ککڑی وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ سیدھے سیدھے گوشت روٹی۔ وَفُومِہَا، فوم اور ثوم یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ عرب کے لوگ کبھی کبھی سے کو فے کے ساتھ بھی استعمال کرتے رہے، تب بھی استعمال کرتے تھے، آج تک استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ تلاجہ کو تلاجہ کہتے ہیں، اور فلاجہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں استعمال ہوتا رہا ہے، ان کے استعمال کی مناسبت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لہسن کے معنی میں آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زبان کا چٹخارا لہسن کے بغیر بنتا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم جز ہے زبان کے چٹخارے کا۔ حالانکہ سنا ہے کیرلا وغیرہ میں تو لہسن اور پیاز وغیرہ کا لوگ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو خوراک چاہیے، چٹخارا نہیں چاہیے۔ اور عربوں کا بھی یہی مزاج تب بھی تھا اور آج بھی، اگرچہ تھوڑا سا ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کھانے پینے کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے، ورنہ ان کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گوشت روٹی ہے تو اس کے ساتھ نمک بھی نہ ہو، مرچا بھی نہ ہو، لہسن بھی نہ ہو، پیاز بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آج بھی گوشت وغیرہ بہت حد تک سادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یہود کے ہاں جو چٹخارا کل تھا وہ آج بھی ہے، اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بھی ان سے لے لیا ہے اس کو، اور اپنے ہاں ان سے کئی گنا زیادہ بڑے پیمانے پر جاری و ساری کر دیا ہے۔ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، عدس جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عدس ہاں بولو یہ تو آ چکا ہے، موطا میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ۔ اور بصل یہ تو کل موطا میں گزرا ہے بھائی۔ یہ دال دلانے کے لیے خاص طور سے یہ ارد یا مسور وغیرہ کی دال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جناب تھوڑا کچھ ساگ سبزی چاہیے، کچھ دال وغیرہ بھی چاہیے، کچھ سلاد وغیرہ بھی چاہیے، یہ صرف گوشت روٹی کا انتظام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ عدس اور بصل چونکہ یہ دونوں آپ ابھی جلدی ہی پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے ان دونوں کو چھوڑتا ہوں، یہ کل دیکھ کر کے آئے گا تو ہم کو بتا دیجیے گا، چاہے لغت سے چاہے اپنے اس حدیث کی کتاب سے۔ باقاعدہ اس کا پورا ایک سیاق ہے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جو تفصیلات موجود ہیں وہاں ان کا بار بار استعمال ہوا ہے، تو اس لیے فی الحال چھوڑتا ہوں، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ دال اور سبزی وغیرہ سب کا استعمال کیا ہے یہاں، اور سب کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن یاد دلا کر کے کل ان دونوں لفظوں کی تحقیق بتائیے گا ضرور۔ بار بار آ چکا نہ ہوتا تو میں بتا دیتا، لیکن چونکہ بار بار آ چکا ہے اس لیے نہیں بتاؤں گا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم بدلتے ہو اس کو جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے، یعنی خیر کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آنا چاہتے ہو۔ تم یہ درخواست کر سکتے تھے کہ اے موسیٰ یا اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ملی ہے اللہ کا تعالیٰ کا شکریہ بہت بہت، ہم اس کے احسان مند ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر کچھ اور انتظام ہو سکے تو بہتر ہے۔ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، تو ایک بات دوسری تھی، یہ کہہ رہے تھے روز روز یہ نہیں چلے گا، ہم کو یہ چاہیے اور وہ چاہیے۔ تو اب قالا کا فاعل حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہو کہ اے اللہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے ان سے کہو اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے برائے ان سے کہا ہو کہ گوشت روٹی چھوڑ کر کے ساگ آلو پیاز پہ آنا چاہتے ہو۔ ادنا، دیکھیے یہ ادنا دو معنی میں آتا ہے، ایک قریب تر کے معنی میں آتا ہے اور ایک گھٹیا، بہت گھٹیا کے معنی میں آتا ہے، انتہائی گھٹیا۔ ایک دنون سے ہے اور ایک دناعتن سے ہے۔ دنون سے آئے گا تو قریب تر کے معنی میں ہوگا، اور دناعتن سے آئے گا تو گھٹیا تر کے معنی میں ہو جائے گا، تھوڑا سا فرق ہو جائے گا دونوں میں، تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہاں ادنا انتہائی گھٹیا کے معنی میں ہے، مطلب کہاں گوشت روٹی اور کہاں یہ، اس کا اس سے کیا مقابلہ ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر کے اس کی طرف آ رہے ہو۔ قرآن مجید کی اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو لوگ ساگ سبزی کی بڑی زوردار وکالت کر رہے ہیں اور گوشتوں پر پابندی لگا رہے ہیں، ان کی سوچ گھٹیا ہے اور وہ اعلیٰ غذا چھین کر کے گھٹیا غذا پر لانا چاہتے ہیں۔ اہبطوا مصر، اترو کسی شہر میں، یہاں سے نکلو اور نکل کر کے جاؤ اب کسی شہر میں۔ دیکھیے حبوط کے اصل معنی تو ہوتے ہیں گرنے کے، لیکن یہاں اشارہ اہبطوا مصر کے ذریعے سے اس جانب ہے کہ جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو یہاں اس طرح کی چیزیں چاہنے کے باوجود نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں نشیبی علاقے میں۔ اب تم یہاں سے نکلو اور جاؤ کوئی ایسی آبادی، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قصبہ، کوئی ایسی بستی تلاش کرو جو نشیب میں ہو، جہاں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تب تم کو یہ ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اور تم یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو حاصل کرنا چاہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مصرن سے اشارہ اسی اریحا یا یریحو کی جانب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسی کی جانب ہو۔ انہوں نے جس طرح کا مطالبہ کیا تھا اس مطالبے کے جواب میں جو کہنا چاہیے وہ کہا گیا ہے کہ بھئی اگر تم کو یہ چاہیے تو یہاں نہیں ملے گا، اس کے لیے نشیب کے کسی علاقے میں جا کر کے رہنا پڑے گا۔ یہ ایک عام بات ہے، ویسے بھی مصرن جو نکرہ آیا ہے وہ یہی بتا رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیے مصر کے استعمال پر بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ مصر منصرف اور غیر منصرف دونوں آتا ہے۔ جب غیر منصرف آتا ہے تو وہ مصر کے لیے آتا ہے، اس مصر کے لیے جو پہلے شہر سے تھا اور اب تو پورا علاقہ ہے، ایک ملک بھی ہے، اس کے لیے مصر غیر منصرف آتا ہے، وہ عالم ہے۔ لیکن عام شہر کے لیے مصر کا استعمال ہو تو وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ دیکھیے غیر منصرف استعمال مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا، اور اپنے والدین سے جب وہ لوگ آ گئے تھے کہا تھا کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اب آپ لوگ مصر میں آرام سے رہیے، کوئی ٹینشن نہیں، یہی اب آپ کا مسکن ہو گیا۔ تو وہاں مصر جو غیر منصرف آیا ہے وہ اس مصر کے لیے ہے، اور کوئی بھی شہر ہو تو اس کے لیے غیر منصرف نہیں منصرف کا استعمال ہوگا۔ یہاں منصرف استعمال ہوا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تمہیں چاہیے وہ وہیں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا۔ یہ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں یہ ساری چیزیں حاصل کی جا سکیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ ذلت تو آپ جانتے ہیں رسوائی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چٹخارے کی وجہ سے ان کو رسوا کر دیا، اور یہ چٹخارہ ہی لازماً حاصل کرنے کے لیے رسوائی کا منہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس چٹخارے کے جو عادی ہیں بن بلائے پہنچ جاتے ہیں ساری دعوتوں میں۔ کبھی کبھی کوئی پوچھنے والا پوچھ بھی دیتا ہے کہ جناب آپ ادھر سے ہیں کہ ادھر سے آتے ہیں، سب آئیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب دیں۔ ذلت اس کا مقدر ہے، طے ہے بالکل۔
والمسکنہ، مسکنہ جانتے ہیں کس کو؟ مسکنہ کہتے ہیں عجز، بے بسی، پست ہمتی اور بدحالی کو۔ یعنی اب تم جس راہ پر چل پڑے ہو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو بے عزت ہوگے، دوسرے عجز تمہارے اندر آئے گا، پست ہمتی بھی آئے گی۔ خوراک کا اثر طبیعتوں پہ پڑتا ہے، یہ ساگ سبزی کھانے کی وجہ سے کتنی ہمت پیدا ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بدحالی کے بھی شکار ہوگے، اس لیے کہ جب تم کو نعمتیں چاہیے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے ہی کیوں؟ بدحالی آئے گی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ وہاں سے اللہ کا غضب لے کے لوٹے، جہاں ان کو ٹھہرایا گیا تھا، جہاں یہ رکے ہوئے تھے، اب وہاں تو ان کو رہنے نہیں دیا گیا، کیونکہ جن چیزوں کی ضرورت ان کو تھی یا جو مطالبہ تھا وہاں ان کا مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، فرمایا ہٹو یہاں سے نکلو۔ تو وہاں سے جب نکلے تو اللہ کا غضب لے کے لوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہٹایا ہی نہیں، ناراض ہو کے ہٹایا، بھاگو یہاں سے، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں گوشت روٹی مفت کھلایا جائے۔ تو اللہ کی ناراضگی مول لے کر کے لوٹے، اور اللہ کی ناراضگی جو ان پر آئی تو یہ ناراضگی پھر مسلسل ان پر رہی، برقرار رہی، اور اس سے یہ اپنی جان چھڑا نہیں سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سے ایک مطالبے پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ پھر ان سے خوش ہونے کو تیار نہیں۔ فرمایا بات اتنی سی نہیں ہے، یہ تو ایک مثال دی گئی ہے، اب ان سے مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جو اسباب ہیں ان میں سے چند کا ذکر آگے آ رہا ہے، سن لو۔ فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس لیے مول لینی پڑی کہ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، یہ نبیوں تک کو ناحق قتل کرتے رہے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے یہاں، ایک تو اللہ کی آیات کا انکار اور دوسرے نبیوں کا قتل۔ میرے خیال میں آیات اللہ سے بہت زیادہ ذہن ہر طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیات اللہ سے مراد وہی آیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں کے اندر موجود تھی، اور ان کی صورت میں اسی تک محدود رکھیں تو کافی ہے۔ اگرچہ یہ تمام آیات اللہ کے منکر تھے، لیکن جس کفر کی بات ہو رہی ہے وہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو دی، اللہ تعالیٰ نے زبور ان کو دی، پھر بعد میں انجیل بھی ان کو دی، لیکن سب کے ساتھ انکار کا ان کا رویہ برقرار رہا۔ پھر یہ نبیوں تک کو قتل کرتے رہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو انبیاء کو نہ چھوڑیں ان کو قتل کر دیں تو ان سے زیادہ بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ اب ایسے تو کئی نبیوں کا ذکر ملتا ہے سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں، اور خاص طور سے جو قصص انبیاء پر کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں ان میں بہت زیادہ ذکر ان کا تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بیشتر کتابوں میں جن لوگوں کے نام گنائے گئے ہیں اور ان کے قاتلین کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا ہے، اور جو ثبوت فراہم بھی کیے گئے ہیں ان کو محدثین نے خود غیر معتبر قرار دے دیا ہے، یعنی یہ ہوائی باتیں ہیں، ان کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم دو نبیوں کا قتل تو سب کے نزدیک مسلم ہے، اور وہ تاریخ سے بھی ثابت ہے اور مستند ترین روایات سے بھی۔ ایک حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس زکریا نے پوری عمر کھپا دی ان کی اصلاح میں، اور جب وہ بیچارے بالکل بوڑھے ہو گئے، قوا ان کے مزبحل ہو گئے، دم باقی نہیں رہ گیا، تو اب ایسے آدمی کو بھی اگر کوئی قتل کر دے تو کیا کہا جائے؟ اب تو وہ بیچارے اپنا وجود ڈھو رہے تھے، لیکن اس موقع پر بھی نہیں چھوڑا، اور معلوم ہوتا ہے کہ باب گنتی سے کہ شاہ یہودا یوآس کے حکم سے
عین ہیکل میں مقدس اور قربان گاہ کے بیچ میں ان کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا گیا۔ اور یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے بیٹے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل نیک آدمی اور اللہ میاں کی گائے، نہ کسی سے لڑنا، نہ بھیڑنا، نہ کسی سے ٹکرانا، انتہائی سیدھے سادے شریف النفس، لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور ان کو تو جس بادشاہ نے قتل کرایا اس نے تو ان کی گردن کٹوا کر باقاعدہ ایک تھالی میں سجا کر اپنی معشوقہ کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ کیا دلچسپی ہو سکتی تھی ان کی معشوقہ کو یحییٰ کی گردن سے، کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ لیکن صرف اس لیے کہ میں تمہاری خاطر گردن بھی کاٹ کے لا سکتا ہوں، بس اتنی سی بات کے لیے ان کی گردن کاٹ کے اس کی بارگاہ میں بھجوا دی۔ تو یہ وہ بدمعاش لوگ ہیں جو نبیوں تک کو نہیں چھوڑتے رہے، تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو کیا چھوڑیں گے۔ اب اس کے بعد جو بغیر الحق کی قید لگی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں کو حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ نبیوں کو تو قتل کرنا ناجائز ہے اور ناحق ہے، لیکن اگر بعض نبیوں کو قتل کیا جائے تو یہ حق ہوگا، مناسب ہوگا۔ یہ بغیر الحق صرف اس کی شناعت کے لیے ہے بس، اور کچھ نہیں۔ جیسے یہ آیا ہے نا کہ اگر وہ پاک رہنا چاہیں، ان اردنا تحسنن، اگر وہ پاک رہنا چاہیں، آیا ہے نا ان کے سلسلے میں، دوشیداؤں کے سلسلے میں، تو ان سے پیشہ مت کراؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پاک نہ رہنا چاہیں تو ان سے پیشہ کراؤ، یہ صرف اس کی شناعت کے اظہار کے لیے ہے بس۔ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ صرف اس لیے ہوتا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل حد سے تجاوز کرتے رہے۔ اب یہ ذالکہ کا مشار الیہ دو ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو غضب نازل کیا اور ذلت و مسکنت ان پر تھوک دی، اللہ کا غضب لے کے لوٹے، یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے اور ہمیشہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ مشار الیہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسلسل کفر کرتے تھے اور نبیوں تک کا قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ یہ تھے ہی نافرمان اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے، ان کا مزاج ہی یہی تھا، ان کی سرشتی یہی تھی، تو ان سے اس کے علاوہ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب آگے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور نصارہ اور صابئین، یہ پارٹیاں ہیں، اولئک احزاب یا اولئک ادیان یا اولئک جماعات، یہ گروہ ہیں، مومنین کا گروہ، یہودیوں کا گروہ، نصارہ کا گروہ اور صابئین کا گروہ۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا منہم ہے نہیں، محذوف ہے، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ عجیب بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے بھی وحدت ادیان کا جو ایک فلسفہ گڑھا ہے، تو اس کے لیے جو دلائل انہوں نے ڈھونڈے ہیں، ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومنوں کی جماعت اور یہودیت اور نصرانیت اور صابئیت یہ سب حق پر ہیں، ان میں سے جس سے بھی کوئی وابستہ ہو جائے بس دوسرے کو برداشت کرتا رہے تو یہ چلے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔
مولانا آیت نمبر 61 کی آیت کی جو ابتدائی حصہ ہے، یہود نے جو مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مولانا وہ تو ایک فطرت کے مطابق ہے انسانوں کی، انسان ہر چیز، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے کچھ دوست تھے، انہوں نے 3 دن گوشت کھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ چوتھے دن کچھ اور چاہیے، تو اس چیز کو قرآن نے اس پہلو سے کیوں کھینچا ہے کہ انہوں نے جیسے کوئی نافرمانی کی ہو؟ دیکھیے یہ الفاظ دیکھیے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ایک ہی طرح کا کھانا نہیں چلے گا، آپ اپنا کھانا حاصل کرنے کے لیے، اپنا پانی حاصل کرنے کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ بغیر کسی محنت و کاوش کو کہ ایک اعلیٰ غذا آپ کو مل رہی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک طرح کا کھانا مل رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ کچھ اور ملے، لیکن مفت میں ملنے والی چیز کے سلسلے میں، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی، یہ حق بغیر کسی محنت کے ملنے والی چیز کے سلسلے میں یہ حق کہاں سے مل گیا؟ لن نصبر، ہم ہرگز اس ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ آپ نے کمایا نہیں، آپ نے حاصل نہیں کیا، آپ کو مفت مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس طرح کی اڑ دکھا رہے ہیں، یہ اڑ دکھانے کا اختیار کہاں ملا؟ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خواہش کوئی کر رہے تھے، تمنا تھی کہ بھئی ایک چیز پا رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، اگر یہ چیز بھی مل جاتی تو اچھا ہے، لیکن اسلوب یہ نہیں، ہمیں یہ نہیں یہ چاہیے، یہ غلط ہے اصل میں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ باقی خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز مطالبات کیے جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جی، تو یہ وحدت ادیان کے نمائندوں کی جانب سے یہ آیت باقاعدہ پیش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سرے سے کہی ہی نہیں ہے کہ ان میں سے یہ سب کے سب حق پر ہیں۔ یہاں تو یہ کہا گیا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک جماعت ہے، یہودیوں کی ایک جماعت ہے، نصارہ کی ایک جماعت ہے، اور سابعین کی ایک جماعت ہے۔ ہم یہ سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں بانٹ رہے ہیں کہ ان میں کون حق پر اور کون ناحق پر، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہیں، اس میں سے سب فرقے ضالہ ہیں، صرف ایک ہی ہے جو حق پر ہے، تو اب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ حق پہ کون ہے۔ چنانچہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، باقی سب باطل پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے، اصول یہ ہے کہ چاہے وہ الذین آمنوا ہوں، چاہے الذین ہادوا ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے سابعین، اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کے لیے اجر ہے وہ ہیں وہ جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لائے، اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرتے جس طرح کر رہے ہیں یہ، اور سب کے سب آخرت پر یقین ہوتا تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی جواب دہی کا احساس ہوتا۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے خود کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو لے کر کے آئے ہیں ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہمیشہ اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن نہیں گزارا۔ آخرت کا تصور موجود ہوتا تو رسالت کا اقرار اور انکار دونوں نہ ہوتا۔ پھر جو دعویٰ ان کا ہے یا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے لیے بطور ثبوت عمل صالح چاہیے۔ عمل صالح ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت یا ایمان بالآخرت کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی تکمیل کا نام ہی عمل صالح ہے۔ وہ کام جو کرنا چاہیے اگر وہ کیا جائے تو اس کا نام ہے عمل صالح۔ اب ٹھیک ہے، دیکھ لو، اگر مومنین کی جماعت اس کسوٹی پہ پوری آتی ہے
تو ان کے لیے اجر ہے، یہودیوں کی جماعت اس کسوٹی پہ پوری اترتی ہے تو ان کے لیے اجر ہے، نصارہ کی جماعت اس کسوٹی پہ پوری اترتی ہے ان کے لیے اجر ہے، اور سابعین کی جماعت اگر پوری اترتی ہے تو ان کے لیے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہی نہیں، سب لوگ اس آئینے میں اپنی اپنی تصویر دیکھیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ مومنین نے بھی دیکھا ہوگا، یہودیوں نے بھی دیکھا ہوگا، نصارہ نے بھی دیکھا ہوگا، اور سابعین نے بھی دیکھا ہوگا۔ اب اگر کسی کو اپنی صورت آئینے میں خراب لگے تو آئینے کا کیا قصور؟ آئینہ تو کہتا ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، آئینہ اپنا کام کرے گا۔ اب اس آئینے کو سامنے رکھیں تو لوگوں کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہنا چاہا، کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں بانٹا ہے، کیونکہ مسلمان بھی دعوے دار تھے کہ ہم حق پر ہیں، یہود بھی دعوے دار تھے کہ ہم حق پر ہیں، نصارہ بھی دعوے دار تھے کہ ہم حق پر ہیں، سابعین بھی، اور یہ سب کم سے کم ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ان دونوں کے دعوے دار تھے۔ ایمان برسالت کے سلسلے میں تو پیچھے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگ ذرا ڈاواڈول سے تھے، لیکن آمنا باللہ و بالیوم الآخر پیچھے گزرا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ ان چاروں گروہوں کا تھا۔ چلو تمہارا جو دعویٰ ہے اس دعوے کے مطابق دیکھو تمہارے پاس ایمان باللہ ہے، دیکھو تمہارے پاس ایمان بالآخرت ہے، اپنا کردار دیکھو، تمہارا کردار تمہارے ایمان کا ساتھ دے رہا ہے، اگر ہے تو یقیناً اللہ کا اجر ملے گا، تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، دعوے ہیں دلائل نہیں ہیں، اعلان ہے عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ اب آخرت میں جو اجر ان کو ملنے والا ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کے بجائے ایک بہت جامع بات کہہ دی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ بھئی آپ کا چہرہ بہت گرا ہوا، خیریت؟ تو اصل میں صبح خبر آئی تھی کہ امی کی طبیعت کچھ گڑبڑ ہے، ایک کام ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے غم ہے۔ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ ٹکٹ مل گیا ہے۔ اب یہ خوشی کی بات ہے، یعنی جو کام ہو گیا ہے اس کا جو اثر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن خوف بڑا ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر؟ جاؤں گا تو راستے میں کتے آج کل بہت گھومتے ہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے بغیر ڈنڈا کے جانے، تو گویا ابھی ہوا نہیں، جو ہونے والا ہے اس کے تعلق سے خوف۔ اللہ تعالیٰ نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مومن قرار پا گیا اور اس کا عمل صالح رہا اور وہ اجر کا مستحق بن گیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت میں داخلے کا حق اس کو مل جائے گا، اور جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اب نہ ماضی کا کوئی غم رہے گا اور نہ مستقبل کا کوئی ڈر اور اندیشہ رہے گا۔ ماضی کا کیسا غم؟ ایک آدمی صالحیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بتقاضائے بشریت کچھ غلطیاں کر دیتا ہے، تو ان غلطیوں کی وجہ سے جب گرفت ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اب اس کا کیسا غم؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ خوف لاحق ہو کہ 5 سال کے لیے تو یہ حکومت مل گئی ہے، آئندہ مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے۔ جنت والی حکومت مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مل گئی ہے، اب آئندہ کے لیے کوئی خوف اس نعمت کے چھن جانے یا اس حکومت کے چلی جانے کا کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ اب پھر اس کے ذریعے سے ایک اور صورتحال کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ جی اچھا
تب کل کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے الذین آمنوا کے بارے میں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ اور صابئین کے ساتھ جو الذین آمنوا آتے ہیں وہ آپ ہیں سیدھے سیدھے، اس لیے آپ کے بارے میں تو آپ کو کچھ بتانا ہی نہیں ہے۔ اب نانا کے آگے ننیال کا بیان ہم کیوں کرنے جائیں۔ ہاں رہ گئی بات یہود کی، تو دیکھیے یہود اصل میں یہ یہود ہادہ یہودو ہودن سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے کے۔ قرآن مجید نے اس معنی میں اس کا استعمال بھی کیا ہے۔ دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس کے الفاظ یہ تھے کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ یہاں بھی چھپا ہوا ہے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی حسنہ سے نوازنا۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں، تیری طرف آتے ہیں۔ تو اصلاً ہدایت کا معنی یہی ہوتا ہے جس سے یہ یہود بنا ہے، لیکن بعض مخالفین اسلام نے جن میں خود یہود سر فہرست ہیں اور بعد میں مستشرقین نے اس کو اور بھی زیادہ اچھالا، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے الذین ہادو غلط استعمال کیا ہے۔ جن کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہادو ہیں ہی نہیں، ان کی تو اصل ہے ہازو، یہ تو یہودا سے ہیں، اور یہوذا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے ہیں، انہی سے وہ 12 خاندان نکلے ہیں جو بنی اسرائیل کے 12 خاندان مانے جاتے ہیں۔ باقی اور لوگوں کی اولادیں کہاں گئیں کہاں نہیں یا ہوئیں ہی نہیں، ان کے بارے میں کوئی تاریخ موجود محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ جو 12 اسرائیلی خاندان نظر آتے ہیں وہ سب یہودا کے ہیں، انہی کے درمیان نبوتیں آئیں، رسالتیں آئیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہودی ہیں، یہودی نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ یہودی نہیں ہیں، یہودی ہیں، تو تمہاری کتابوں میں یہودی ملنا چاہیے، تم بھی یہودی کہو، یہودی کیوں کہتے ہو؟ دال کو اڑا کے دال لے آئے اور دال کے مادے کا معنی نہیں لینا چاہتے، یہ تمہارا ایجاد کردہ تو ہے نہیں، یہ تو بہت پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام دیا کن کا؟ اگر یہودا کی وجہ سے دیا ہے تو یہودی نام دینا چاہیے، لیکن یہودی نہ دے کر یہودی دیا ہے، تو آپ کی بات کیسے باور کر لی جائے؟ تو اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ یہوذا سے ہیں، بات صحیح یہی ہے کہ وہ ہودن سے ہیں، ہادہ یہودوں سے، اور اسی سے یہ یہودی ہیں۔ چنانچہ یہ بڑے فخر کے ساتھ شروع میں اپنے آپ کو یہودی کہتے بھی تھے، لیکن بعد میں اب جب ایک فرقہ بن گئے تو یہ یہودی کے بجائے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلوانا زیادہ پسند کرنے لگے۔ اب بات یہود کی آ گئی تو نصارہ کی بھی تب سن لیجئے۔ نصارہ یہ نصران کی جمع ہے، جیسے ندمان کی جمع ندامہ ہے، یہ نصارہ ہیں۔ اور نصارہ نصرت سے ہے، نصرت کے معنی مدد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مدد کرنے والے مدینہ کے افراد کو اسی لیے انصار کہا جاتا ہے، وہ ناصر کی جمع انصار ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس کے جواب میں ان کی مدعو قوم کا رد عمل بھی سامنے جو ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ مفہوم یہی ہے۔ اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا نام انصار رکھا اور انہوں نے اپنے آپ کو انصار کی حیثیت سے شو کیا اور پیش کیا، تو اس کی روح تو نصرت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ نصارہ وہی ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم اور باقی ہیں۔ افسوس صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے 2 شاگرد بہت ممتاز اور نمایاں ہوئے، ایک شمعون اور ایک
پال، شمعون کو پیٹر بھی کہا جاتا ہے اور پال کو بولوس بھی کہا جاتا ہے۔ بولوس، یہ پیٹر کے یا شمعون کے ماننے والے بھی اخیر تک رہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ بولوس کے ماننے والے، پال کے ماننے والے بہت زیادہ تھے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آخر یہ اہل حق کون تھے؟ قرآن مجید کا بیان ہے کہ شمعون کے ماننے والے اہل حق تھے، اگرچہ ان کی تعداد کم تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حق کو ماننے والے کم کیوں ہوتے ہیں، باطل کو ماننے والے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ باطل رسدار ہوتا ہے، اس لیے وہ پھیلتا ہے تیزی کے ساتھ۔ اپنے آپ ہی دیکھیے، جتنی تیزی کے ساتھ بدعت پھیلتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ حق نہیں پھیلتا۔ اور آسان بھی ہے نا، دکشنہ دو، سرٹیفکیٹ لے لو، جو جی میں آئے وہ کرو، یہ آسان ہے؟ یا دن رات محتاط زندگی گزارنا، یہ آسان کام ہے؟ تو شروع میں سب اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، لیکن بعد کے ادوار میں شمعون کے ماننے والوں نے اپنے لیے نصارہ کا لقب باقی رکھا، لیکن پال کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے، ان کا نام تھا یسوع ناصری، یسوع ناصری کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے عیسائی کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نسبت نہیں، یسوع کی جانب یہ نسبت ہے، لیکن نسبت ایسی جوڑی ہے کہ ان کی جانب بھی نسبت ہو جائے اور ان کی جانب بھی نسبت ہو جائے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کو تو بتانا آسان ہے کہ یسوع کی طرف ہماری یہ نسبت ہے، اور جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بہت واضح ہے۔ تو وہ اس طرح کا نام تاکہ دونوں طرف چل سکے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید پر اور آخری رسول پر ایمان لائے یہ وہی تھے، شمعون کے ماننے والے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، تم مومنوں سے ان کو زیادہ قریب پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور مولانا فراہی کی تحقیق کے مطابق حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت یہی تھی۔ کیا بج رہے ہیں؟ 9:45 تک چلنا ہے۔ اب جہاں تک چل پائیں گے، اس لیے کہ وہاں تک تو دیکھا ہی نہیں ہم نے، جتنا دیکھا وہاں تک چلیں، آگے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، اور سابعین کا جہاں تک تعلق ہے، سابعین تو یہ سابعین کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک تو پہلے دیکھیے کہ یہ سابعین کہلائے کیوں؟ سابعین سبا سے ہے، اور سبا کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کے۔ یہ جماعت جب سے سابعین کے نام سے معروف ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا جب انہوں نے ستاروں کی پرستی شروع کر دی تھی۔ خاص طور سے ستارے جیسے ہی طلوع ہوتے تو ان کو ڈنڈوت کرتے تھے۔ یہ جیسے آج کل سورج کو پوجنے والے، وہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے لوٹا لے کے جاتے ہیں، پانی گراتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو سبا کے وقت اپنے دیوتا کی پوجا کرنے والے لوگ سابعی کہلائے۔ ان کے سلسلے میں علماء کی رائیں بہت مختلف ہیں۔ حضرت مجاہد اور حضرت حسن کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، یہ بے دین لوگ ہیں، یعنی ان کا کوئی خاص عقیدہ نہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے مختلف لوگ مختلف طرح کے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ اس مذہب کے ماننے والوں کی کوئی خاص تعریف کر دیں تو نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو برادران وطن ہندو ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں ہندو کی کوئی تعریف نہیں ہے، چنانچہ جو آپ کا دستور ہند بنا ہے، دستور ہند میں مسلمان کی تعریف ہے، عیسائی کی تعریف ہے، اور ان کے سکھ کی تعریف ہے، ان کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اتنے افکار و نظریات ہیں کہ
کہ شمال کے رہنے والے لوگوں کا دوسرا عقیدہ، جنوب کے رہنے والوں کا دوسرا عقیدہ، مغرب کے رہنے والوں کا دوسرا عقیدہ، مشرق کے رہنے والوں کا دوسرا عقیدہ. تو اس مذہب کی کوئی ایک تعریف نہیں، چنانچہ اس میں ان کی کوئی ایک تعریف ہے ہی نہیں. ایسے ہی ان کا معاملہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ قطعیت کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ سابعیوں کا یا سابعیت کا یہ مذہب ہے، آپ کوئی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے، کوئی تعریف نہیں کر سکتے. ایک خیال یہ ہے، یہ خاص طور سے مجاہد اور حسن کا خیال ہے. اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلے موحد تھے. اب کس نبی کے یا رسول کے ماننے والے تھے اس کا سراغ نہیں ملتا، لیکن بعد میں انہوں نے سابعیت اختیار کر لی ہے. ان کا موجودہ نام تو ستارہ پرستی کے زمانے سے ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا وجود ملتا ہے. مذہب کیا تھا اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، لیکن یہ قیاس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ موحد تھے. مولانا فراہی نے ان تمام اقوال میں تطبیق دی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں سب صحیح ہیں. پہلے یہ موحد تھے اور بعد میں یہ مشرک ہو گئے. تو ابن زید کی رائے بھی صحیح ہے، مجاہد اور حسن کی رائے بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. لیکن مولانا فراہی بھی یہ نہیں بتا سکے کہ یہ کس نبی اور رسول کے ماننے والے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا. اور اب تو کہا جاتا ہے کہ سابعی دنیا میں موجود ہیں بھی نہیں کہیں. ابھی چند سال پہلے میں نے سنا، مجھے قطعی طور سے یاد نہیں ہے کہ کون صاحب کہہ رہے تھے، یہ ڈاکٹر احتشام صاحب کہہ رہے تھے یا مولانا اکرم ندوی صاحب کہہ رہے تھے، کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عراق کے ایک علاقے میں آج بھی کردوں کے آس پاس ان کی آبادی موجود ہے اور اسی سابعیت کے دعوے کے ساتھ موجود ہے. اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں مگر یہ موجود ہیں. کرد تو جنگجو ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں سے پنگا لیے رہتے ہیں، لیکن یہ صلح پسند ہیں. یہ کسی سے لڑتے بھڑتے نہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن اپنے مذہب پر قائم ہیں. عراق کے خاص خطے میں اب بھی موجود ہیں. میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ میں تحقیق کر کے بتا سکوں کہ واقعی وہاں کچھ لوگ موجود ہیں کہ نہیں، لیکن جس نے بتایا تھا وہ بتا رہے تھے کہ میں ذاتی طور سے واقف ہوں. قطعی طور سے نام یاد نہیں رہ گیا، لگتا ہے انہی میں سے کوئی تھا. تو یہ ہوئے سابعی. اب آگے جو آ رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب یہ اس کے ذریعے سے ایک اور پہلو کا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور ہم نے تم سے کہا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی بن سکو. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے نا. اور جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں یہ موجود تھے نہیں، لیکن اگر ان کی نسبت ان کی جانب ہے جو اس زمانے میں تھے، یہ خود کو ان کی جانب منسوب کرتے ہیں، تو ان کا کچا چٹھا ان کے سامنے ان کے نام سے پیش کرنے میں تو کوئی مذاقہ ہے نہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے 850 برس تک یہاں حکومت کی تھی، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حکومت کہاں سے کی تھی. لیکن جنہوں نے حکومت کی ہم ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے گویا وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، تو کریڈٹ آپ لیں گے، الزام کون لے گا؟ تو اس لیے الزام بھی لینا پڑے گا. فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے پختہ عہد لیا تھا تم سے، یعنی تمہارے بزرگوں سے، تمہارے اسلاف سے. دیکھیے میثاق پر گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ میثاق چاہے موثق ہو چاہے میثاق ہو، یہ پختہ عہد کو کہتے ہیں، مضبوط اور مستحکم عہد کو.
اس کے اندر وثوق اور استحکام کا معنی پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم سے پختہ عہد کیا تھا، اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب خاص طور سے، اور بتایا کہ جب تم کو طور کے پاس بلایا گیا تھا تو اس موقع پر ہم نے تم سے باقاعدہ عہد لیا تھا کہ بتاؤ کہ جو کتاب ہم موسیٰ کے بدست بھیج رہے ہیں اس کتاب کو مانو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں بالکل۔ اس موقع پر ہم نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا بھی دیا تھا۔ قرآن کی آیات سے اور روایات دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں گئے تو زلزلہ کی کیفیت ہو گئی تھی اور پہاڑ بھی ایسے ایسے ڈولنے لگا تھا، ایسے اتنے اونچے پہاڑ کے نیچے افراد ہوں اور پہاڑ ایسے ایسے گھومنے لگے تو ایسا لگے گا نا کہ تمہارے اوپر ہی اٹھا کر دیا بالکل۔ تو اس جانب اشارہ ہے کہ ہم نے اپنی قدرت دکھا دی تھی کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم یہ پہاڑ بھی تمہارے سر پہ گرا سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ طاقت ہے۔ نہیں ماننا ہے ابھی انکار کر دو، جاؤ جیسے رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن اگر یہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو وعدہ کو پورا کرنا پڑے گا، نہیں وعدہ پورا کرو گے تو یہ دیکھ لو تمہاری سزا اسی طرح سے ہوگی۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ سے مطالبہ کیا جائے گا، دعویٰ نہیں کرتے کوئی مطالبہ نہیں۔ آپ مسلمان ہو گئے، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو پٹائی ہوگی۔ مسلمان نہیں ہیں مت پڑھیے، کون منع کرتا ہے؟ یہ کون زبردستی آپ کو پکڑ کے لاتا ہے؟ لیکن جب آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا یا آپ نے معاہدہ کر لیا تو معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ میں تو اپنے بعض رفقا سے بھی کبھی کبھی جب بات تنخواہ کی آتی ہے تو میں یہ بھی کہتا ہوں بھئی اب اتنی تنخواہ میں کیسے اتنا کام ہو سکے گا؟ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ آپ نے 500 روپے پر فرض کیجئے کہ معاملہ کر لیا کہ ہم پڑھائیں گے، پڑھائیے، یا تو کہیے ہم 500 میں نہیں پڑھا پائیں گے، تب جائیے ہم زیادہ دے پائیں گے تو رکھیں گے، نہیں زیادہ دے پائیں گے نہیں رکھیں گے۔ لیکن جب آپ 500 پہ تیار ہو گئے تو آپ کو تدریس کا حق ادا کرنا، 500 نہیں دیکھنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو اب چاہے آسانیاں ہوں چاہے پریشانیاں ہوں، آپ کو بہرحال اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اور نہیں تقاضا پورا کریں گے تو سزا ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ تم نہیں مانو گے تو تم کو سزا ملے گی، چونکہ خود تم نے لیا ہے، اسے قبول کیا ہے، اس لیے ہم حق بجانب ہیں تم سے مواخذہ کرنے پر۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے تورات دی تھی نا، مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب؟ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کیا ہوتا؟ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب حالات چاہے نرم ہوں چاہے گرم ہوں، عسر ہو یا یسر ہو، ہر حالت میں ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آسانیاں ہوں گی تو پورے اسلام پہ عمل کریں گے، پریشانی آ جائے گی تھوڑا لے لیں گے تھوڑا چھوڑ دیں گے، یہ نہیں چل سکتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن اس کتاب تورات کے اندر تم سے متعلق جو ہدایات اور احکامات موجود ہیں ان تمام پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو۔ یہ کیسے یاد ہوگا؟ بے پڑھے؟ ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر لیں رکھ دیں کافی، بلا شبہ تلاوت کرنے سے فائدہ ہے اور اس کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ قرآن مجید آیا تو اس لیے ہے نا کہ ہم یاد کریں اس کو جو اس میں ہے، ہماری زندگی سے متعلق جو ہدایات ہیں ان کو ہم جانیں، اور جانیں ہی نہیں یاد رکھیں۔ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کل یاد رکھیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب باقاعدہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے،
سمجھتے رہیں گے، اس کے تقاضوں کو جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ٹھیک یہی حال ان کا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ تورات دے رہے ہیں، اس کو جزدان میں بند کر کے لے جا کے رکھ مت دینا، مستقل پڑھتے رہنا، اور اس لیے پڑھنا کہ تمہاری زندگی سے متعلق گائیڈ لائنز اس کے اندر موجود ہیں۔ تم دیکھو کہ تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ متقی بن ہی نہیں سکتے جب تک تورات کی ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ بالکل ایسے ہی آج متقی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک قرآنی ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو سکتا تمہارے دل میں، اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو سکتا، اور اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے جب تک اس کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ تو اے بنی اسرائیل، تم تورات کے مطابق زندگی گزارو، ورنہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ آج اے مسلمانوں، تم قرآن کی روشنی میں زندگی گزارو، ورنہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس وقت تو تم نے کہا بالکل صحیح بات ہے، ہم ایمان لائے اور اس کتاب سے اپنا تعلق ہم باقی رکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تم نے پکا وعدہ کیا، میثاق کیا، پختہ وعدہ۔ پھر تولیتم من بعد ذلک، لیکن اس کو ہاتھ میں لے لینے، ذمہ داری اٹھا لینے کے بعد تم پھر گئے۔ عجیب حال ہے، لوگ ذمہ داری لے لیتے ہیں اور مختلف وعدے کے ساتھ الیکشن جیت لیتے ہیں، اور جب جیت لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو سب جملے تھے۔ اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ جائیں گے؟ یہ تولی ہے۔ پہلے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ وعدے کیے جائیں، اور جب ذمہ داری مل جائے، منصب مل جائے، تو پھر ان سب سے مکر جائیں۔ یہ تولی ہے۔ تو تم اس سے پھر گئے۔ اس کے بعد یعنی ذمہ داری لے لینے کے بعد پھر نہ لی ہوتی، زبردستی ذمہ داری تھوپ دی گئی ہوتی تو ایک بات تھی، لیکن قبول کر لیا، لے لیا، وہ بھی لپک کے لیا، اور اب اس کو نبھا نہیں رہے ہو، یہ جرم ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے ذمہ داری لینے کے بعد نہیں نبھایا تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھکیل دیتا، منصب سے اتار دیتا، مگر نہیں اتارا۔ بہت وقت دیا، بار بار یاد دہانی کرائی، بار بار کتابیں بھیجی، بار بار انبیاء اور رسول آئے، بار بار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اتنا چانس دیا، اتنا چانس دیا کہ اس سے زیادہ چانس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ رہی ہوتی تو تم کب کا نقصان اٹھا چکے ہوتے اور تمہارے ہاتھ سے یہ منصب چلا گیا ہوتا۔ لیکن اب حد ہو گئی، اس لیے اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ جتنا وقت دیا جانا تھا وہ دیا گیا۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دے دیا تو اور وقت دے دیا ہوتا، یا اور وقت نہیں دینا تھا تو اور پہلے کیوں نہیں پکڑ لیا، اتنا کل کیوں کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام بنایا تھا، اس پروگرام کے مطابق آپ کے لیے ایک میقات متعین تھی، میقات تک آپ کو چانس دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جب آپ کی میقات ختم ہو گئی تو قصہ ختم۔ یہ کوئی بات تو ہی نہیں پہلے سال بدماشی کرنے لگے تھے تو حکومت کیوں نہیں گرا دی؟ بھئی 5 سال کے لیے ہم نے دے دیے تو رہو 5 سال، لیکن اب اگلے 5 سال کے لیے تمہارا انتخاب نہیں ہوگا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا، میقات مقرر کی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم کو تو پتہ ہی ہے ان کے بارے میں جنہوں نے سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، یعنی ان بدماشوں کو اور ان شریروں کو ماضی کی ایک اور داستان سنا دی جس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ نزول قرآن کے زمانے میں باقاعدہ ان کے ہاں اس کا چرچا رہتا تھا مستقل، اس لیے سب واقف تھے، تو اس جانب اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ مبذول کرائی۔
فرمایا کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ سبت کے معاملے میں تم میں سے جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، پتہ ہے نا؟ تو جب پتہ ہے تو اسے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب سبت سے مراد واقعی سنیچر کا دن ہے یا کوئی اور دن ہے جس کو سبت کہا جاتا تھا، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر یہ لفظ سبت ہم کو عبرانی سے عربی میں ملا ہے تو یقیناً یہ سنیچر کا دن ہی رہا ہوگا، اور سنیچر کا دن ہو بھی تو پریشانی کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں جو اس کے خلاف جاتی ہو، تو اس لیے سبت کو سنیچر کے معنی میں لینے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی یہ لگائی تھی کہ سنیچر کے روز کام کاج کرنا اور شکار کرنا ممنوع ہے۔ ہوا کیا؟ انہوں نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا اور اپنے جی سے انہوں نے ادھر سے ادھر کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرا خیال ہے سورہ اعراف تھوڑا سا کھول کے دیکھ لیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 163 ذرا کھولیے۔ ایک 163 سے 166 تک ایک نظر دیکھ لیجئے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس پورے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ تھے جو دھڑلے سے سبت کے روز بھی شکار کرتے تھے اور کسی قسم کی کوئی پابندی قبول نہیں کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو خود تو اس دن شکار نہیں کرتے تھے مگر دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہم سے کیا مطلب، ہم نہیں جرم کر رہے ہیں نا، جو جرم کر رہے ہیں وہ سمجھیں۔ کچھ ایسے تھے جو ان کو روکتے بھی تھے اور ان سے بھی کہتے تھے کہ جناب آپ کیوں نہیں ان کو سمجھاتے، تو کہتے تھے ہم کائے سمجھانے جائیں، ہم کو کیا اس سے لینا دینا۔ 3 طرح کے لوگوں کا بیان ہوا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خود باز تھے اور دوسروں کو باز رکھنا چاہتے تھے تو ہم نے تو ان کو کامیاب قرار دے دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ باقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رخ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارباب تقوی جو خود ہی متقی بنے ہوئے تھے، دوسروں کے لیے بالکل فکر مند نہیں تھے، ان کو بھی اور جو بدمعاشی کر رہے تھے ان کو، دونوں کو سزا سے دوچار کر دیا۔ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ بندر بن جاؤ۔ اب یہ جو کہا کونوا قردۃ خاسئین، واقعی بندر بنا دیا یا یہ کوئی لعنت اور پھٹکار کا جملہ ہے؟ ہمارے یہاں عام طور سے مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، واقعی ان کو بندر بنا دیا، اور ہمارا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ اس کے بعد وہ بندر بنا دیے گئے۔ کوئی حرج نہیں، ہمارے ہاں انسانوں کو بندر بنانے کا اور ہمارے برادران وطن کے ہاں بندر سے انسان بنانے کا تصور ہے، تھوڑا سا الٹا پلٹا ہے، باقی دونوں ایک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات کونوا قردۃ خاسئین سے یہی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، تو ذرا اس آیت کو دیکھیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کیا میں بتاؤں اس سے بھی زیادہ بری چیز انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک؟ وہ ہے
کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی اور جن پر اللہ کا غضب ہوا اور ان کو بندر و خنزیر بنا دیا۔ بندر بنانے والی بات سب تسلیم کرتے ہیں، خنزیر والی بات کوئی تسلیم نہیں کرتا، جبکہ جیسے یہاں ہے ویسے وہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو خنزیر بھی بنا دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، بات مان لی جاتی۔ بھئی یہ لعنت کا کلمہ ہے، خود صاف لفظ موجود ہے کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ لعنت اور غضب کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی، ان کو ملعون قرار دے دیا، ان کو مغضوب قرار دے دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین سے اشارہ اس جانب ہے۔ تو اب آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے اس صورتحال کو یا جتنے حالات بیان کیے گئے اب تک ان سب کو ہا کا مرجع یہ دونوں ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بنا دیا نکالا لما بین یدیہا، نکال بنا دیا لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی۔ یہ نکال کیا ہے؟ نکال عبرت ناک یا انجام یا نمونہ عبرت کو کہتے ہیں نکال۔ ہم نے ان کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ نمونہ عبرت کس پہلو سے؟ دیکھو کہ کہاں تو ان کو قیادت اور سیادت حاصل تھی اور کہاں اب یہ بالکل بے باؤ ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے گھروں میں لوگ گھس رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر رہے ہیں، ان کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ان کا وجود ملی تک ختم کیے دے رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو ہٹا کر کے وہاں بھیج رہے ہیں جہاں ان کے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ سب ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سزا جسے اللہ تعالیٰ نے نکال سے تعبیر کیا ہے، عبرتناک سزا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عبرتناک سزا دی۔ ایک تو نکال فرمایا کہ عبرتناک سزا دینے کے لیے، دوسرے موعظۃ للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے یا جو اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وعظن یا موعظۃن کے اندر نصیحت کا معنی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن یہ دھمکی بھی موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ اسے نصیحت کی چیز نہیں تسلیم کریں گے تو ان کی خیریت نہیں ہے۔ موعظہ کے اندر دھمکی کا پہلو آپ سے آپ شامل ہوتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ڈر جائیں گے اور ڈر کے محتاط زندگی گزاریں گے، یہی ہے موعظۃ للمتقین۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ابھی تک چلا جا رہا ہے، ابھی آگے بھی یہود کے کچے چٹھے سامنے آتے رہیں گے، تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الحال یہیں تک، اور بس ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی اس عبرتناک زندگی سے سبق حاصل کریں۔ جی کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی مولانا، آیت نمبر 62 میں جو اسلوب ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہاں پہ فعل ہے والنصارى والصابین، اور یہاں صرف اسم کا ہے، اسم سے متعارف کرا گیا ہے اور وہاں فعل سے، اس کی کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یہ اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ دیکھیے الذین آمنوا اور الذین ہادوا سے پیغام یہ دینا ہے کہ یہ پہلے جو کچھ تھے اس سے ہٹ گئے، اور ہٹنے کے بعد اب یہ اور یہ ہو گئے۔ الذین آمنوا بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے شرک میں مبتلا تھے، لیکن اب شرک کو چھوڑ کر انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ راستہ پکا اختیار کیا کہ کچا قطع نظر اس سے، لیکن راستہ اپنا چھوڑ کر ادھر آ گئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے الذین ہادوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کی شریعت پر چل رہے تھے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کی شریعت پر باقی رہنے کے بجائے ایک نیا دین یہودیت کے نام سے ایجاد کر لیا اور اس کی طرف چلے گئے۔ لفظ یہود ان کو جس جانب رہنمائی فراہم کرتا تھا اس طرف رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ایک نیا ڈھانچہ جو اس نام سے بنا لیا، یہ اس کی طرف چلے گئے، اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ جبکہ جن نصارہ اور جن صابئین کی بات ہو رہی ہے یہ اسی نام سے اگر سامنے آئے تو اسی نام پر باقی رہ گئے، انہوں نے کوئی اور راہ نہیں اختیار کی۔
کچھ کہہ رہے تھے افتخار آپ؟ ادنا کو بدل کے لے لیا خیر سے، یعنی جو خیر تمہارے پاس تھا تم نے دے دیا، بدل کے اس کی جگہ. ہاں نہیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں، ایسے نہ بنا رہے ہیں. نہیں، آپ نے ادنا کو بدل کے لے لیا، بدل لیا، ادنا کو بدل کے لے لیا خیر سے. خیر آپ کے پاس تھا، چھوڑ دیا، ادنا کو لے لیا. یہ استبدال کا صلہ بے جب آتا ہے تو ادھر بھی آتا ہے ادھر بھی آتا ہے. آپ جس پر بنانا چاہیں، آپ کے پاس جو چیز موجود ہے اس کو چھوڑ دیا، کوئی اور چیز لے لی، تو جو چیز موجود تھی بے اس پر آئے گا. تو آپ کے پاس خیر تھا، آپ نے چھوڑ دیا، ادنا لے لیا. یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا، اتستبدلون خیرن بالادنا، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن پہلو تھوڑا سا بدل جاتا، بدل یہ جاتا کہ آپ نے خیر لیا بدل کر کے ادنا کے مقابلے میں، تو یہ بے مقابلے کو ظاہر کر رہا ہے. اور بھی کسی کا کوئی سوال ہے؟ دیکھیے اس لفظ کو سمجھنے میں ذرا سا وہ جو قرآن مجید میں آیا ہے بیوی کو بدلنے کی، اگر تم کسی بیوی کو بدل رہے ہو کسی سے، تو سے کا مطلب اسے چھوڑ رہے ہو، اس کی جگہ میں دوسری بیوی لانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کسی بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ پر دوسری کو لانا. سورہ نساء میں کہاں ہے؟ استبدال زوج مقام زوج، استبدال زوج مقام زوج. استبدال میں کیا بنیادی فرق ہے؟ جی بدلہ اور استبدال میں بنیادی فرق ہے. استبدال میں آپ کی خواہش اور آپ کی چاہت موجود ہوتی ہے، جبکہ تبدیل میں خواہش کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کسی کے دباؤ میں یا مجبوراً بھی ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جب استبدال لائیں گے استفعال سے، تو اس میں آپ کی خواہش اور طلب شامل ہو جائے گی.